اب اور یاد رکھ لیں کہ عام طور پر بات یہ مشہور ہے کہ قبلہ اول کون ہے؟ قبلہ اول کون سا ہے؟ بیت المقدس نہیں، لفظ ہے بیت المقدس. ویسے مقدس کہہ دو تو کوئی بات نہیں، لیکن نام جو صحیح ہے وہ ہے بیت المقدس، مسجد اقصی. یہ سب سے پہلا اول کعبہ، یہ بات بڑی مشہور ہے، عام کتابوں میں بھی بات یہی ہے. لیکن علماء نے تحقیق کی ہے، اس تحقیق کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بات درست نہیں. اول کعبہ یہی تھا اور سب سے پہلا گھر بھی یہی تھا. سمجھے مسئلے کو؟ مسجد اقصی کی تعمیر جو ہے وہ کعبے کے بعد ہے، کعبے سے پہلے نہیں ہے. تو سب سے پہلا قبلہ اول بھی کعبہ ہے، مسجد اقصی اس کے بعد ہے. اس کو قبلہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بنو اسرائیل کا قبلہ بنا دیا مسجد اقصی کو. اور جب میرے مدنی سرکار کا زمانہ آیا اس وقت بھی قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصی تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکے کی زندگی میں جتنے نمازیں پڑھی ہیں وہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں. اور مدینہ منورہ میں بھی ہجرت کے بعد 17 مہینے تک جو نمازیں میرے آقا نے پڑھی ہیں وہ بھی مسجد اقصی کی طرف پڑھی ہے. مسجد اقصی بھی بڑی شان والی جگہ ہے کیونکہ معدن الانبیاء ہے، ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ کے رسول پیدا ہوئے. اور ایسی جگہ ہے جہاں 1,24,000 پیغمبر اکٹھے ہوئے. اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے آمنہ کے لال حبیب کبریا کو اللہ نے معراج پہ بھیجا. اللہ اگر چاہتے تو مکے سے بھی سیدھا معراج پہ. اللہ کے آگے کوئی بات مشکل تھی؟ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی نا. اگر اللہ چاہتے کہ یہاں سے سیدھا آسمانوں پہ لے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ، کوئی بات نہیں تھی. لیکن اس کی برکات کو قائم رکھنے کے لیے اور پوری دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا دین ایک ہے، اللہ کے انبیاء کی دعوت ایک ہے، تمام رسولوں کا پیغام ایک ہے، اس قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے اور آمنہ کے لال مکے میں پیدا ہونے والے کی دعوت ایک ہے، ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں. اللہ نے پہلے اپنے مدنی کو مکے سے بھیجا مسجد اقصی میں، بڑی شان والی مسجد ہے. اور وہاں وہ صخرہ بیت المقدس بھی ہے. اور حضور پاک کا یہ سفر جو ہے اسراء کہلایا، اور آپ کا بیت المقدس سے جو آسمانوں کا سفر ہے وہ معراج کہلایا. تو آپ کو معراج جو ہوا ہے وہ بھی بیت المقدس سے ہوا، مسجد اقصی سے ہوا. اور اسی طرح قیامت کا میدان جو ہے، میدان محشر جو ہے وہ بھی شام بنے گا. اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اللہ کے سلام ہوں کروڑوں، آپ جب اتریں گے تو آپ بھی شام میں اتریں گے، آپ بھی دمشق میں اتریں گے. ایک مسجد ہوگی، حضور پاک نے فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم علی مینارت بیضاء شرقیہ دمشق، کہ ایک سفید مینار والی مسجد ہوگی، دمشق کے شرقی علاقے میں ہوگی، اور وہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ جگہ جو ہے وہ جگہ بھی بڑی شان والی جگہ ہے. اور 1,24,000 انبیاء وہاں پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہزاروں اللہ کے نبی پیدا ہوئے. اس لیے اس جگہ کے بارے میں قرآن نے خود ذکر فرمایا ہے 15واں سپارے میں
سورت بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی کا ذکر بھی فرما دیا قرآن مقدس میں. اب چونکہ حضور پاک نے پہلے نمازیں کدھر پڑھی؟ مسجد اقصی کی جانب، اس لیے اول کعبہ کہلایا. ورنہ اول کعبہ جو ہے یاد رکھے، اول کعبہ یہ ہے کیونکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے فرمایا تحقیق پکی بات ہے، انا تحقیق تاکید کے لیے ہوتا ہے. فرمایا اول بیت سب سے پہلا گھر وضع للناس جو میں نے بنایا لوگوں کے لیے. کہاں ہے میرا اللہ وہ پہلا گھر؟ فرمایا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اب اندازہ کریں اتنا کافی تھا کہ میرا گھر پہلا گھر. فرمایا جو بکا ہے، جو برکت والا ہے، جو مرکز ہدایت ہے، جو عالمین کے لیے ہدایت ہے. لیکن پھر نام بھی لینے کے بعد فرمایا فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. کتنی اللہ نے نشانیاں، نام بھی لے لیا کہ میرا گھر کہاں ہے، بکہ میں ہے. اور پھر فرمایا اس میں نشانیاں ہیں، اور نشانیاں بھی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ظاہری نشانیاں بھی ہیں، باطنی نشانیاں بھی ہیں، معنوی نشانیاں بھی ہیں. اور فرمایا جس میں مقام ابراہیم ہے وہ پتھر بھی ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر میرے گھر کو تعمیر کیا. اور فرمایا جس کی صفت یہ ہے من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، وہ امن والی جگہ ہے. تو یاد رکھیں سب سے اول کعبہ جو ہے یہ ہے. اول کعبہ مسجد اقصی نہیں، وہ اول اس بنا پہ ہے کہ حضور نے پہلے ادھر نمازیں پڑھی ہیں. اور یاد رکھیں حضور جب نماز پڑھتے تھے اس کعبے میں، مسلمان دعا کرو اور شکر کر لو کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی کعبے میں نماز نصیب کر دی. کہہ دو الحمدللہ.